الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے التنزہ من البول وَأَنَّ عَامَّةَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں دین اسلام کے پیروکاروں میں شامل کیا۔ فللہ الحمد والمنہ، درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی آج کے درس کا عنوان ہے پیشاب سے بچنا۔ عام طور سے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پیشاب کے چھینٹے پڑنے سے عموماً لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے سے متعلق یہ باب ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دارقطنی نے اسے روایت کیا ہے اور حاکم کی روایت میں ہے اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ استنزہوا، اجتناب کرو۔ استنزہوا کا لفظ اس حدیث میں آیا ہے، امر کا صیغہ ہے، اور الامر یدل علی الوجوب، اور امر یہ وجوب پر دلالت کرتے ہوئے یہاں معنی کریں گے استنزہوا، اجتناب کرو، بچو۔ منہ میں من تعلیلیہ ہے، منہ میں جو من ہے یہ تعلیلیہ ہے، اور من حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے من، یہ تعلیلیہ ہے۔ مطلب یہ ہوا پیشاب سے پرہیز اور اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے عام طور سے لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگ جو عذاب میں مبتلا ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں پر رحم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو۔ بہت سارے لوگ جیسے تیسے پیشاب کرتے ہیں، جو اسلامی جو طریقہ ہے، شریعت نے جو طور طریقہ بتایا ہے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، جاگنے کا، یہاں تک کہ پیشاب اور پیخانہ کا، اس طریقے کے مطابق ہم پیشاب اور پیخانہ کریں، اس کو حقیر اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنے منمانی پیشاب کریں گے، اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھ کے۔ بہت سارے لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ان کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، یا اس طرح سے ٹائٹ لباس پہنتے ہیں، جینس پہنتے ہیں، یا دیگر چیزیں پہنتے ہیں جس میں ملبوس کی صورت میں، حالت میں ایسے کپڑوں کے وقت پیشاب کرنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے بیٹھنے میں۔ چنانچہ جب کھڑے کھڑے انسان پیشاب کرتا ہے تو یہ سنت کی خلاف ورزی بھی ہے، اور پیشاب کے چھینٹے بھی پیر پہ اور کپڑے پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا، الا ہے کہ کہیں اضطراری صورت ہو، کیفیت ہو جہاں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، وہ کبھی کبھار زندگی کے کسی موڑ پہ ایسی نوبت ممکن آ جائے تو ضرورت کے وقت، پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اضطراری صورت میں حکم بدل جاتا ہے، لیکن عام طور سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور یہی شریعت ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا غیروں کی تقلید ہے، دوسرے قوموں کی مشابہت ہے، اور اس میں کھڑے کھڑے پیشاب میں
ناپاکی کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس لیے اور کھڑے کھڑے جب پیشاب کرتے ہیں تو چھینٹے بھی پڑتے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ بیٹھ کر بھی پیشاب کرتے ہیں، تو بیٹھ کر جو پیشاب کرتے ہیں اس وقت بھی ان باتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ چھینٹا پڑے گا یا کیا ہوگا۔ بیٹھ کر بھی پیشاب کرے تب بھی ہم اس طرح سے پیشاب کریں، اس طرح سے گھومیں، اس طرح سے وہ زمین ہو کہ اس کا چھینٹا نہ پڑے، اس سے گریز اور پرہیز کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، قبر میں جو عذاب دیا جائے گا اسی پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے، اس لیے ہمیں گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت و شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔